شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ پاکستان افغانستان تجارتی اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن خطے میں تجارت، معاشی سرگرمیوں اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی آئندہ فصل کے لیے کم سے کم امدادی قیمت کے طور پر کابینہ کو 1600 روپے تجویز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ شام میں صوبہ ادلب میں آج باغیوں کے تربیتی کیمپ پر فضائی حملے میں 50 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاک افغان تجارتی اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں تجارت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے افغانستان میں امن کا قیام اہم ہے۔ پاکستان اور مسلم آبادی بالخصوص بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف بھارتی جارحانہ عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم افغانستان کی تاجر برادری کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور باہمی تجارت اور دو طرفہ معاشی تعلقات کو فروغ ملے۔ اس موقع پر افغان ولیسی جرگہ کے سربراہ میر رحمان رحمانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پاکستان کی جانب سے افغان امن عمل میں کی جانے والی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نمل یونیورسٹی میں ملک کا پہلا شہر علم بنانا ان کا خواب ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ایک ٹویٹ میں شہر علم کے ماسٹر پلان کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانیے اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے نوٹس لے اور مؤثر کارروائی کرے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس کے نتائج شدید ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تاکہ ان کو احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC کے وزراء خارجہ کے آئندہ اجلاس میں ایک جامع قرارداد پیش کی جائے گی جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منانے کی تجویز دی جائے گی۔ حکومت نے 12 ربیع الاول بروز جمعے کو سرکاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے آج اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2020-21 کے لیے گندم کی فصل کے لیے کم سے کم امدادی قیمت کابینہ کو 1600 روپے تجویز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کاشتکاروں کے منافع میں اضافہ کر کے گندم کی پیداوار بڑھانے میں امدادی قیمت کا لائحہ عمل اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے مارکیٹ بھی مستحکم ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے قومی ادارے بنیاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ قانون کو مطلوب عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں عوام کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے کی غلطی کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ان عناصر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید کا 72واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ مادر ملت کے عظیم بیٹے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نواحی گاؤں کوٹلی آزاد کشمیر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام کل یوم سیاہ منائیں گے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی اور غاصبانہ بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس، حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے کی ہے۔ کل بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ شام میں صوبہ ادلب میں آج باغیوں کے تربیتی کیمپ پر فضائی حملے میں 50 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے حمایت یافتہ شام کے حزب اختلاف کے گروپوں کے ترجمان یوسف حمود نے کہا کہ
خیال ہے کہ یہ فضائی حملہ روس نے کیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں قائم شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے بتایا ہے کہ اس ہڑتال میں 56 جنگجو ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔